جزاک اللہ خیرہ. یہ تھے محترم جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب. حضرات جیسے قاری صاحب بتا رہے تھے کہ صلیبیوں کو تکلیف کیوں ہے کہ اسلام بڑھ رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے گرجے مسجدوں کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں، ان کا کردار بدل رہا ہے، طرز عمل بدل رہا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کو اگر ہم تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم فرانسی لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور عیسائی لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا سادہ سا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. انشاءاللہ جب یہ طرز عمل ہمارا شروع ہو جائے گا، ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی، ہم اللہ اور اس کے رسول جیسے کردار کو اپنائیں گے، حکموں پہ چلیں گے، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ہم نے تو اتنی محنتیں کی، اتنی کوششیں کی، مسلمانوں کے اندر اپنا کلچر داخل کیا، آج ہمارا کلچر وہ چھوڑ کر کلچر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے ہوئے. بہت ان کو تکلیف ہوگی اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ عرشوں پہ بیٹھ کر ہم سے خوش ہوگا. اب میں بلا تاخیر انشاءاللہ فضیلت الشیخ مقرر شیری بیان محترم جناب حافظ محمد یوسف صاحب، ان کو خطاب دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نصیحت فرمائیں. محترم جناب حافظ محمد یوسف صاحب. محترم جناب شیر پنجاب مولانا منظور صاحب تشریف لا چکے ہیں. سب بھائی توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم جنہاں دا علم اللہ نے اپنے بندیاں نوں دتا
ہے تاکہ میرے بندے میرے نامہ دے نال مینوں پکار سکن منگ سکن انہاں نوں آسانی ہوئے انہاں ناماں نوں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں اسماء الحسنی نوں جڑا بندہ یاد کردا ہے 99 نام اللہ دے انہاں دا احساس معنی مدلول مفہوم جان کے عقیدہ دے مطابق بناتا ہے اللہ پاک کو جنت کے اندر داخل فرما اس واسطے جو بندہ انہاں ناماں نوں سمجھ لے انہیں شرک نہیں رہ سکتا انہوں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور اس توحید دے عقیدے کا لازمی نتیجہ کیے جنت داخل اللہ تعالیٰ نے انہاں اسماء مبارکہ وچوں اسماء جلیلہ وچوں ایک اسم مبارک دا میں تواڈے سامنے مختصراً ذکر کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کا وہ اسم پاک ہے الرب جس وقت میں لفظ بولا گا تو وہ معنی لغت میں ہوئے گا جب اسم بولا گا تو وہ تو مراد مسمى اللہ کی ذات پاک میں لفظ رب اضافت دے نال مخلوق واسطے بھی استعمال ہو جاتا ہے رب المال مال دا مالک رب البیت گھر دا مالک لیکن مطلقاً ایک اسم پاک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واسطے ہی بولے جاتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ دے اس اسم پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید دی ایک پوری قسم اس اسم پاک دے معنی دے اندر موجود تے شامل ہے جنہوں توحید ربوبیت کیا جاتا ہے اور توحید ربوبیت ہی توحید الوہیت کی سب نالوں بڑی دلیل ہے توحید ربوبیت ہی توحید الوہیت کی سب نالوں بڑی دلیل ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس اسم پاک نو سمجھنا جاننا ماننا یہ واجب ہے یہ معنی نو سمجھنا یہ واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پاک الرب جدو انسان یہ معنی مفہوم نو سمجھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت پہچان حاصل ہو جاتی ہے انسان کا عقیدہ انسان کی زندگی انسان جو اللہ کی بندگی کرتا ہے یہ اندر اس اللہ تعالیٰ نے اسم پاک دا اور اس عقیدے دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے سانوں انسانوں وجود دی نعمت نہیں بخشی سی اے جسم دی نعمت نہیں دیتی سی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سارے انسانوں کو ایک وعدہ لیا نہیں تقریر سننی میں پھر بعد انشاءاللہ سننی نہیں نعرہ تکبیر شان رب العالمین سنت مصطفیٰ اسلام نبی اسلام مولانا محمد یوسف ربانی مولانا میں جدو تسی نہیں سی آئے تو ادو بھی پریشان سی ہوں تسی آ گئے ہو تو میں لگا پھر بھی پریشان
بھی سارے ماشاءاللہ خطیبہ نے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں ہر دن عزیز بنایا اللہ انہوں نے صفت اور خوبی جو مزید برکت فرمائے تو میں گزارش کر رہا سی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک الرب ساری زندگی نال اور عقیدے نال اتنا بڑا گہرا تعلق ہے جدو سانو اللہ تعالیٰ نے جسم کی نعمت نہیں سی دیتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا سی کی فرمایا سی الستو بربکم ہر مسلمان تے کافر میں ایک ہی جواب دیتا سی قالو بلا جی اللہ جی تسی ساڈے رب ہو انسان دنیا چاہ جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک کہتے ہیں رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا دخل الجنہ اللہ پاک اس قلب میں ایمان رکھن دی وجہ تو جنت داخل عطا ایک حدیث پاک میں جدوں مؤذن کہہ جانا اشہد ان لا الہ الا اللہ دو بار اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار کہہ لیتا ہے تے ایتھے مؤذن دے کہنے تو بعد سننے والا جو ہے کہہ دینا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ فرمایا غفر لہ ذنبہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیا تو میں گزارش کر رہا سی ادھر میرا ویکھو نا اتنا کی ذائقہ دینا سی تو دنیا کے اندر جس بندے نے ساری زندگی اس لفظ دے عقیدے کے مطابق گزار دیتی کہ ساڈا رب اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ڈٹیا گیا ہلیا نہیں شب و فراغ آیا جدو جبر بڑی ہوئی خوف طمع کے ماحول بھی گزرے اپنے بغانے مخالف اور دشمن سارا کچھ ماحول نے ویکھیا تو دنیا کی دکھ سکھ کا ایک نظام ہے تو گزریا پر وہ ایسا عقیدے تو نہیں اکھڑیا آج دنیا تو جا رہا ہے کہ فرشتے انہوں بشارتاں دے رہے جنتیاں خوشخبریاں دے رہے تے نال کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک روح نکل گئی قبر چ رکھیا تے سب نالوں پہلے سوال کی ہویا آخرت دے اندر سب نالوں پہلا سوال کی ہویا من رب ہوگا کی خیال ہے عالم ارواح تو عالم دنیا تے عالم قبر یہ سارے مناظر طے کرتا کرتا ہر جگہ تے ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے رب تیرا رب کون ہے چل اپنے رب کی طرف الستو بربکم ارجعی الی ربک من ربک تو کی خیال ہے جڑا اتنا اہم سوال ہے جو قبر چ پوچھا جانا ہے انہوں سمجھنا جاننا مننا ایمان رکھنا واجب ہے تے میں چاہوں اس اسم پاک دے اللہ تعالیٰ دے اسم پاک دے تے اس دفعے دے لوگ وچوں جو معنی نے نا او ذکر کر کے تے گل ختم کر دی لفظ رب کا پہلا معنی ہے مربی اے مصدر ہے پر اسم فاعل دے معنی چلتا ہے تربیت کرنے والا جسمانی تربیت بھی رب کرتا ہے تے روحانی تربیت بھی ساری کائنات کی رب کرتا ہے عقل کون دیتا ہے فہم کون دیتا ہے علم کون دیتا ہے شعور کون دیتا ہے ہدایت کون دیتا ہے ایمان کون دیتا ہے حسن خاتمہ کون کرتا ہے اللہ کی طرف ہدایت روشنی نور جو نازل ہوا وحی کی شکل جو کیلے کیتا یہ ساری روحانی تربیت بھی رب کرتا ہے پھر غذا کھیت کھلیان سورج چاند ستارے پانی پین واسطے کھان واسطے قسم قسم کے میوہ جات گندا جات نباتات جماعتات اعلان سارا نظام یہ بھی اللہ ہی کرتا ہے نا میرے پیارے بھائیو مربی اللہ تربیت کے لوگ کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجا کسی بھی چیز نو او دے کمال تک لے کے جانا درجہ بدرجہ بچپن دے تقاضے ہور نے طفولیت دے ہور نے جوانی دے تقاضے ہور نے او دے عمر دے تقاضے
تقاضے ہور نے بڑھاپے کے تقاضے ہور نے ہر ایک لوگ نے کمال تک پہنچانا دیکھو درختوں کا قد کتنا ہے مکئی کے کانٹے کا قد کتنا ہے اور جناب گندم کے جڑے چھٹے کا قد کتنا ہے اور جناب پہاڑ کا قد کتنا ہوتا ہے اللہ اکبر مویشیاں دے وچوں مجھ گاں کا قد کتنا ہوتا ہے اگر مجھ چھوٹی نہیں ہوئے دودھ دیتی ہوئے اب بندیاں پہ ویکھ لو چھوٹا جا پونا بندہ ہوئے تو لوگ کی ملاق کرتے ہیں نا اور پیارے بھائیوں دی حد کمال تک پہنچانا تدریجاً پہلے پیدا ہویا پھر بچہ پھر جوان ہویا اے طفولیت تو گزرتا بچپن تو گزرتا جوانی تو گزرتا کمال تک پہنچیا یہ لوگ کہتے ہیں رب تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجاً کوئی پودا کوئی کھیتی کوئی نباتات جمادات کوئی ایسا ہے جہاں پہلے دن جوان ہوئے پہلے کومبل پہلے دانا مٹی کی چھٹیا اور پھلا مٹی کھود دے جاؤ کھود دو اچھا کھودو ہاں ساری زمین کھود دے جاؤ کی نکلے گا مٹی نکلے گی پر جدو وقت لگتا ہے پھر دانا سٹتے ہو سو مٹی وچوں دانا جڑا ہو تو ہری جی کومبل نکل دی ہے پھر کیویں کمزور دی ہولی ہولی نکل دی رنگ دا سمجھ لیتا پھر جدو کمال نو پہنچ جاتی ہے پھر وہ رنگ بدل جاتا ہے جڑی نشانیاں پک گئی ہے پھر چھٹا کتھوں آیا اور تھلے بریک جیا تنا سی اوتے اتنا موٹا چھٹا کتھوں لگ گیا کمال تک لے کے گیا تے کوئی کدی یہ ہویا کہ پیدا ہونا ہی بندہ بابا ہوئے چٹی داڑھی والا یہ 100 سال عمر سی پیدا ہونے ہی 100 سال کی عمر دا ہوئے ہے تا اپنے آپ میں سوچو ہر چیز نو کمال تک لے کے جانا درجہ بدرجہ نو تدریجاً جڑا کہ تربیت کرے انہوں رب کہتے ہیں اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ فرماتے ہیں مٹی جو پیدا بندے آدم نو کیتا پھر یہ نو جناب اللہ اکبر کبیرہ سلالا کی نعمت دیتی اگے دی نسل سلالا وچوں چلائی پہلا انسان مٹی جو تے پھر او دے جو اللہ نے سلالا کا نظام چلا دیتا سلالا پتہ کیوں کہتے ہیں انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے نا یہ ہضم شدہ حصہ خوراک دا ایک تے کھادا پیتا بڑا کوئی فضلہ بن گیا کوئی پسینہ بن گیا کوئی پخانہ بن گیا کوئی پیشاب بن گیا کوئی بلغم بن گیا کوئی ریح بن گیا ہوا بن کے نکل گیا تے پھر جڑا ہضم شدہ حصہ سی نا جڑا جسم دا حصہ بنیا طاقت بنیا او دے وچوں جڑا تیسرا حصہ سی او خون بنیا تے او خون وچوں بھی اللہ نے پھر اس ہضم شدہ خوراک دا چوتھا حصہ جڑا سی مادہ منویہ بنیا اونوں سلالا کہندے نے جڑا ساری انسان دی خوراک دا خلاصہ ہوندا ہے نا اونوں سلالا کہندے نے اللہ فرماتے ہیں میں نے سلالا کا پیدا کیتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً اس مادہ منویہ یعنی بندے دی طاقت دے خلاصے نو اللہ پاک نے ایک نطفے کی شکل دے دیتی ہے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ایک نطفہ جڑا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے جمع خون دا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ایک جمع خون پھر گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا تے پھر جڑا گوشت دا لوتھڑا ہے یہ اندر ہڈیاں دے لاڑ پا کے اینوں 360 جوڑ لگا کے اللہ فرماتے ہیں
فقصون اللحم فقصون العظام لحما پھر ایجے ماس تے چمڑے دی کور دے دیتی ہے ایجے پھر اپنی مرضی دا پینٹ کر دیتا ہے کہ چٹے رنگ دے کوئی سرخ رنگ دے کوئی کالے رنگ دے کوئی گورے رنگ دے کوئی قدمی رنگ دے اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ایک دوسری شکل دے دیتی ہے اللہ اکبر ناخن لگے نے اکھا لگیاں نے پردہ بڑیاں نے کان نے پیر تے ہاتھیں ساریاں نعمتاں نے اللہ اکبر پھر جو روح پھونک دیتی گئی ہے یہ تو روح پھونک دیتی گئی پھر حرکت بھی کرن لگ پیا ہے ماں دے پیٹ دے اندر انہوں بھوک بھی لگ دی ہے پیاس بھی لگ دی ہے حرکت بھی کر رہا ہے پاسے بھی پٹ رہا ہے لیکن کار کچھ نہیں کر سکتا اللہ نے ماں دے رحم دا خون باروں بند کر کے دیودا روح بچے کی طرف کر دیتا ہے یہی دا خوراک بنا لیتا ہے اللہ فرماتے نے پھر انہوں سونی شکل دیتی اللہ اکبر اندر عقل رکھ دیتی شعور رکھ دیتا فہم رکھ دیتا تلائی رکھ دیتی سمجھ رکھ دیتی اللہ اکبر کبیرہ ثم انشأناہ خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین اے رب تبلیغ الشیء لا کمال تدریجا ہر چیز نو اللہ دے سٹیپ بائی سٹیپ کمال تے لے کے آندا دے اللہ اکبر کبیرہ بیٹے دیکھو ماں دے پیٹ وچ پھر باہر آیا پھر جناب جوان اپنے آپ ہی ہوندا گیا شعور بھی کوئی نہیں پتہ بھی نہیں لگدا احساس بھی نہیں ہوندا اللہ اکبر کیویں قد وددا جاندا قد وددا کسے نے اج تک نہیں ویکھیا اللہ اکبر قد دے اندر انچ دی انچ دا اضافہ کیڑے وقت ہوندا ہے رات دے 12 بجے یا دن دے 12 بجے کدی کسے نے اضافہ ہوندیا معمولی یا تا ہوندیا حرکت کدی نہیں دیویگی بندے میں شعور بھی کدی نہیں ہوندا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں او جڑا تربیت کرنے والا نا او جے مربی تے رب جو ہر چیز نو جڑا دے کمال تک تدریجاً لے کے جائے تو لفظ رب دا پہلا معنی کی ہے مربی تربیت کرنے والا پرورش کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ تے دوسرا معنی لفظ رب دا تو دے اندر کی ہے السید سردار جدا کوئی انکار نہ کر سکے جدے حکم نو کوئی موڑ نہ سکے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ساری کائنات نو اللہ نے اپن آکھیا ہے بندہ بیچارہ لاچار غلام میرے سامنے مجبور میرے حکم کا مطیع فرمانبردار میرے حکم کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا ساری کائنات جے سامنے مسخر ہے تے ساری کائنات تے جڑی سرداری چلدی ہے اونوں کہندے نے رب اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا اسمانہ دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے نا اے سارے دا سارا رب دا غلام ہے تے سردار رب ذوالجلال ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیوں کیتے اللہ فرما رہے ہیں کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ساری کائنات رب دے سامنے مطیع فرمانبردار ہے اللہ اکبر کبیرہ اتخال کے کائنات ساری کائنات جو عظمت والی ہستی کے لیے آمنہ دے نام جناب محمد رسول اللہ تے آمنہ دے نام اسلام نوی صلی اللہ ہو درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ ہو سنتے عالم دین سارے اسلام کو گزر گئے جو کہتے ہیں جڑا بندہ نام پاک لے کے یا سن کے درود نہیں نہ پڑھتا او بڑی بڑی خیر نو چھٹ کے اگے گزر جاتا ہے درود پڑھنے والا تے اللہ دی رحمت اللہ نے نہیں پڑھیا تے او محروم ہو کے اگے گزر گیا نا اس واسطے تقریر کے اندر کہنے والا بھی سننے والا
آیات تے سورتیں ایسیاں نے جنہاں دا آغاز اللہ نے لفظ کل نال کیتا سونیا تو فرما دے رب دسنا چاہتا ہے لے کل امر دا سیگا کہ میرے نبی تے بھی حکم چاہتا ہے تے عرشاں والے رحمان دا چاہتا ہے حکم رب دا ہے محکوم سونے پیغمبر نے حاکم رب نے محکوم سونے پیغمبر نے عامر حکم دینے والا رب مامور میرے سونے حبیب پیغمبر نے اللہ اکبر دے لفظ رب دا تیسرا معنی کی ہے اللہ اکبر المالک بادشاہ ساری کائنات تے جدا قانون چلتا ہے ساری کائنات تے جدا نظام چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک اے تو اللہ رب جدا ساری کائنات دا بادشاہ دے کہتے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس اللہ سارے کائنات لوگوں دا رب ہے وہی تے سارے لوگوں دا بادشاہ دے اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات تے بادشاہ تے ملکیت اللہ دی ہے اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض کہتے فرمایا لہ ما فی السماوات والارض کہتے فرمایا للہ خزائن السماوات والارض کہتے فرمایا للہ میراث السماوات والارض زمین آسمان کا مالک بھی اللہ دے زمین آسمان کے خزانے کا مالک بھی اللہ ہی ہے زمین آسمان کی وراثت کا مالک بھی اللہ ہی ہے اے تینوں مینوں جڑے تھوڑے جہے اختیار ملے گے نا اے زمین میری ہے مکان میرا ہے اللہ میرا معاف فرمائے ساڈے تو اپنی نعمت واپس نہ لے تے کئیاں نوں رب دے کے دنیا میں زندگی وچ ہی لے لیندا ہے تے کئیاں نوں موت دے کے واپس لے لیندا ہے یہ سارے اختیارات عارضی نے ساری ملکیت عارضی نے تے اصل مالک تے بادشاہ کون ہے عرش والا رحمان ہے اللہ اکبر کبیرہ اور وقفو بشکل دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کو مگدی وقفو بشکل دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کو مگدی کلا یہ مالک او سارے جگ دا سارا اختیار میرے سونے دا پیدا اپنی قدرت کو انہیں نقشے کٹے نے اپنی قدرت نال انہیں نقشے کٹے نے ایک ٹہنی اتے پھل دیکھو میٹھے کٹے نے اللہ سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا سارا اختیار میرے سونے دا پیدا کتنے معنی نے لفظ رب دے مربی تربیت کرنے والا دوسرا معنی سید جہاں حکم کوئی موڑ نہ سکے تیسرا معنی مالک بادشاہ ساری کائنات تے جہاں نظام قانون چلتا ہوئے یہ تینوں ہی صفتاں کلے کائنات اندر میرے رحمان دی ہیں ہو کوئی ایسا نہیں جنہوں رب کیا جا سکے جہاں کائنات تے تدبیر چلتی ہوئے کائنات تے میرا حکم چلتا ہوئے سوائے عرش والے رحمان دے ہو دوسرا کوئی نہیں یہ تینوں صفتاں اللہ نے لفظ رب چلا کے فرمایا میرا نام رب ہے الحمدللہ رب العالمین کہتے اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس کہتے فرمایا رب کل شیء اللہ پاک ہر چیز کا رب ہے اللہ اکبر کبیرہ تے رب کون پھر گل کی سمجھ آئی کہ مخلوق بھی او دی ہے تے تدبیر نظام حکم بھی کائنات میں ہوتا چلتا ہے تخلیق کائنات اور تدبیر کائنات کا مالک او انہوں کہتے ہیں رب اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله
انہاں نظام یہ سمجھا سی کہ رب تے صرف دیکھن واسطے ہی نے باقی سارے کام تے اے ہی کردے نے تے ساڈے مسلماناں بھی نا ایک پارلیمنٹ بنائیے اے غوث اے قطب ابدال اے مشرق وچ اے مغرب وچ اے اسماناں نوں تھاپے اے روحاں نوں تھاپے ہوا بند کر دیندا ہنیری روک دیندا اے سورج روک دیندا اللہ دی قسم ہے کہنے پارلیمنٹ نہ بنائی سی اے خلاف نہ کام کردا ہے اوویں اسی تدبیر کائنات نظام کائنات وچ مداخلت کر کے اسی بھی تے لوکاں نوں حصے دار بنایا پر یاد رکھو تصدیق بھی ہوتی ہے تے تدبیر بھی ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ایک دن فرعون کہنے لگا اچھا تو کہنا کہ عبادت کرو میرے رب دی تیرا رب ہے کون ہے قالا فمن ربکما یا موسیٰ موسیٰ تہاڈا دونوں دا موسیٰ تے ہارون دا کیڑا رب ہے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اے فرعون ساڈا رب جنے ہر چیز نو شکل دتی ہے ہر چیز نو صورت دتی ہے ہر چیز نو ظاہری صورت اللہ شکل اللہ نے بنا عطا کی ہے انساناں دی شکل ہو رہے جناں دی ہو رہے فرشتیاں دی ہو رہے دنیا دی ہو رہے ناریاں دی ہو رہے آبیاں دی ہو رہے خاکیاں دی ہو رہے سمندر چ رہنے والیاں مخلوقاں دی ہو رہے اللہ اکبر مچھلی دی جنس دیا کے لیے کس والے سیب دی جنس دیا کے لیے کس والے انار دی جنس دیا کے لیے کس والے رنگ تو پہچان ہوتی ہے ذائقے تو پہچان ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے اللہ نے کو چری دے تے مکئی دے پتے نو شکل دیتی ہے پر دونوں دی تمیز رلن نہیں دیتی اللہ پاک نے جامن تے آمن بھی پتہ دیتا ہے پر دونوں دی تفریق ختم نہیں لگی تھی ہر چیز نو کائنات دی ہر چیز نو اللہ پاک نے شکل صورت عطا فرما دیتی ہے جناب کو جیسے شکل بندیوں والی ہوئے تے پیراں دا رخ اگے کی بجائے پیچھے نہ ہو جائے ساری دنیا حیران تے تعجب کرتی ہے اور تو خوف بنا شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر ہتھاں دا نظر اکھاں دا نظر پنکاں دا نظر کناں دا نظر پھر زبان دا نظر پھر نک دا نظر پھر ہاتھ دا نظر اگر یاد رکھو رب سارا کچھ دے کے صرف رخ بدل دے تے کائنات اس شکل تو خوف پائے گی ہتھاں دیاں انگلیاں دا رخ سامنے اگر انگلیاں دا رخ پیچھے نہ ہو جائے لوگ تو خوف پانا شروع ہو جائیں گے رب الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللہ نے ساری کائنات نو شکل دے کے صورت دے کے پھر انہوں ہدایت بھی دیتی ہے انہوں علم بھی دیتا ہے انہوں سمجھ بھی دیتی ہے سوائے انسان دے جیڑی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے یہ اپنا ضروری علم لے کے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کسی سکول نہیں پڑھتا کسی نے سکول نہیں جانا انسان جاہر پیدا ہوتا تاکہ پیدا ہو کے ایک علم حاصل کرے جڑا آسمان تو رب رحمان کے نازل فرمایا ہر مخلوق اپنے علم لے کے رہنمائی لے کے پیدا ہوتی ہے ماں دا بچہ پیدا ہوتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے مرغی دا بچہ پیدا ہوتے ہی چگنا شروع کر دیتا ہے بکری دا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے تھناں نوں چوسنا شروع کر دیتا ہے تے انسان دا بچہ تینوں علم نہیں نہ ہوتا یہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے اتنا ہی جڑا ہوئے نا انہوں کے لئے ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ رویا کیوں نہیں اللہ اکبر دیکھو نا پیارے بھائیو غور کریا کرو اے دل ربوبیت سے پوری کائنات دی اتنا رب نو سمجھنا ہے معرفت اللہ کی حاصل کرنی ہے دو آنے لے ایک بطخ دا ایک مرغی دا دونوں نو پیا کرو کہتے ہیں مرغی دے آنے نو مرغی تھلے رکھیا بطخ دے آنے نو بطخ تھلے رکھیا پیا کرو دونوں تو جناب کیکیاں جناب بعد ویکھیا اندروں ہی کوئی نہ چونجا پیا مار ہے تے سانو خوشی چڑھ گئی لو جی آنڈا جڑا سی چونجا پیدا ہو گیا ملائم ملائم دیا وہ گوشت گوشت دیا اندر ہی ناخن بنے چونج بن گئی اور دسویں 5 سال دے کمرے اندر اینو تعلیم کہنے دیتی ہے اور بھاجا تینوں باہر کسے نہیں کڈنا اندروں ہی کوئی ہتھوڑا مارنا پینا
ایک آنے دے بعد خول کے سمجھ دین والا کون ہے؟ اچھا یہاں پر دونوں نکلے بطخ دا تے مرغی دا بچہ نکلیا دونوں جا رہے سمجھا دیا نا اگے بلی آ گئی بلی ویکے نا دڑکی لا دی تھی اگے چولہے دے پیچھے بلی اگے جناب ندی نالا تے چھپڑ آ گیا تے بطخ دے بچے نے بغیر سوچے سمجھے پانی کی چھلانگ لگا دی تھی تے تیراکی کرتا چلا گیا تے مرغی کا بچہ کنارے تے کھڑا ہو کے سوچنا شروع کر لے گیا اور کون ہے کہنے پہ دسیا کہ بلی تیری دشمن ہے اللہ اکبر کون ہے کہنے بطخ دے بچے نے آخیا چھال مار دے تو ڈبڑا نہیں تیری فطرت تیراکی ہے تے مرغی دے بچے نے آخیا تو پیچھے لگ کے چھال نہ ماری تو ڈب جانا رب الذی اعطى كل شيء وخلقه ثم هدى اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جن پھر فرعون ملتا ہے وزیر بشیر بھی نال بیٹھے نے سورۃ الشعراء 19ویں پارے دیئے یہ ساری ترجمے نہ پڑھ دو تے لفظ رب دے معنی مفہوم ساری چیزاں سمجھا جان گیا ایسی مکالمہ ہون لگ پہلے لیکن اے موسیٰ فَمَقَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اے فرعون جلا تو رب العالمین گئے اے موسیٰ جلا تو رب العالمین گئے او کون رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین اور فرعون نے جنہیں اسمان بنایا زمین بنائی کہ جو مچھلہ نے بیچے اوہی نے میرا رب ہے اگر تمہیں یقین آوے تے اے جے رب تے وزیران پڑھا کی کہنے لگا لو جی اسنو جی کام نظر نہیں آتا پتہ نہیں کہنے بنایا اے کہنے آؤ اسمانہ زمینہ بنانا رب ہے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلدی بول کے فرما دے ربکم و رب آبائکم الاولین اے فرعون تیرا بھی رب ہے تے تیرے تو پہلے آدھا بھی رب ہے تے اپنے وزیرانوں کے دے دیکھو جب تسی رسول بنا رہے ہو اے تے نعوذ باللہ مجنون ہے قرآن کے الفاظ نے اے تے مجنون ہے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دے رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون او مشرق دا بھی رب ہے تے مغرب دا بھی رب ہے انہیں اکھیا مجنون ہے تے موسیٰ علیہ السلام فرما دے تینوں عقل ہے اے رب دا تعلق قرآن میں پیش کرنا ہے ایک اور بندے نے نا دنیا سے کیا میں آنا رب آنا رب کو بلانا پتہ چلا نام کی ہے کہاں بھائی ایک اور نے بھی کیا سکتا بول چھڑو واہ مسلمان تو اللہ چھوٹیا کا بھی پتا اللہ اکبر نمرود نے کیا میں اللہ رب تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں رب دے ربوبیت کا مسئلہ سمجھایا تو پتہ کی فرماتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا تے مارتا بھی انہیں نے بے گناہ نو پڑھیا پھانسی دے دیتا تے جڑا پھانسی دے قابل سی انہوں چھک کے کہنے لگا ایسی موت سی انہوں میں زندہ کر دیتا اور زندہ رہنا سی انہوں میں مار دیتا ایک کام میں بھی کر سکتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اچھا اندار میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج آگیا تو مغرب تو لے آگے دکھا سورج بنان دا نہیں رکھیا سورج دی سمت ہی تبدیل کر دے بنانا تے بڑی دور دی گل ہے حیران ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک والی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جڑے بتاں نوں تسی اپنا ہی پھردے ہو نا اے سارے تواڈے بھی دشمن نے اللہ اکبر فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
پائیاں ہوندیاں نا ایتھے کسی نے سنا ماری تے پھر کھانے دی دس کٹ دیتی گھنٹے بعد اگے گیا انہیں سنا ماری تے پھر بہ گیا اگے جناب سنا ماری پھر پرات دا کوئی جاڑا کر دیتا اور آخیا کسی جننے مرے نا قبراں چ اگے جنہوں کھڑے کر کے پوچھو تسی مرے کیوں نہ کہنا کھانے دی دس کٹ دے رج کے کھانے سی تاں مریا بہتا کھان والے بندہ سے نیڑے جانا اللہ اکبر بندہ اپنی بتائیاں تو بیمار ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اپنے رب دا تعارف کرواتے ہیں ابراہیم کہتے جے میں بیمار ہو جا اللہ پاک ہی مینوں ہے شفا دیندا ابراہیم کہتے جے میں بیمار ہو جا اللہ پاک ہی مینوں ہے آرام دیندا اوہی پیر نہیں پانی بخشدا ہے اوہی خان نہیں مینوں ہے نام دیندا او نہیں مارنا مینوں تے اٹھاونا ہے او نہیں مارنا مینوں تے اٹھاونا ہے اوہی بخش مینوں کردگار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی دیکھ وچ ویکھ نہیں مار سکدا اے رب دا تعارف اور جیڑا نظام دنیا میں چلتا ہے وہ رب کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نظام چلتا ہے حکم گانا بینا واللہ غالب علی امرہ ہر چیز جو ہے حکم گانا بے اللہ نے دو چیزاں دیتیاں نے مخلوق نو ایک شکل دیتی ہے ایک صفت دیتی ہے ایک صورت دیتی ہے ایک سیرت دیتی ہے ایک ظاہر دیتا ہے ایک باطن دیتا ہے اللہ جدو چاہے شکل بدل دے جدو چاہے صفت بدل دے جدو چاہے شکل تے صفت دونوں ہی بدل دے اے میرے رب نے قدرت دے ہوتے کارنامے نے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام آگ دے میں تو سٹے گئے آگ دی شکل باقی ہے پر آگ دی صفت بدل دیتی ہے آگ دا کام جلا دے آگ جلان دی نہیں اللہ اکبر آگ دی شکل باقی ہے آگ دی صفت رب نے بدل دیتی ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ نے اپنے آگ نو حکم دیتا ہے حکم آگ تے بھی میرے رحمان دا چلتا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے سوٹا زمین تے سوٹیا تے سپ بن گیا سوٹے دی شکل بھی بدل دیتی انہیں جناب ساریاں سپیاں فرونیاں دیا کھا لیا جادوگراں دیا رسیاں نکل گیا سوٹا کھاتا نہیں اج صفت بھی بدل دیتی میرا رب جدو چاہے شکل بدل دیتا ہے جدو چاہے صفت بدل دیتا ہے تدبیر رب دی ہے حکم رب دا چلتا ہے اوتھے آگ دی شکل باقی ہے تے صفت بدل دیتی ہے ایتھے شکل بھی بدل دیتی ہے صفت بھی بدل دیتی ہے میرے رب نے نبی یونس اے مچھلی دے پیٹ وچ گئے پانی دی تہواں وچ گئے تے پانی دے تہواں وچ جاوے اسباب زندگی دے موڑ جاندے نے ایدا نتیجہ ہلاکت تے موت ہوندی ہے پر میرے رب دا حکم اسباب دے وچ چلدا ہے اللہ اکبر مچھلی دے پیٹ دے اندر زندگی عطا کیتی ہے تے عرش والے رحمان نے فرماتے ہیں لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور کائنات کے نظام کے دا چاہتا وہ رب کے دنے اللہ اکبر ہوتا کہ نا ہن تک زمین دی تہ تک انسان کتھے تک جا سکیا ہے سائنسداناں دے اندازے نے اے پانی دے تے دی زمین دی چابی ٹکی ہے نا اے دی گہرائی 50 کلومیٹر ہے تے کائنات وچ حد تک انسان جو لمبے تو لمبا برما تے زمین جو خدائی کر سکیا او 5 کلومیٹر ہے آج تک کوئی 5 کلومیٹر تو زیادہ زمین دی تہ وچ نہیں جا سکیا سائنسداناں دے اندازے مطابق 45 کلومیٹر دا فاصلہ تے ہجے بھی باقی ہے تے رب کی فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ
اگر ایک گلگت کے پہاڑوں کی طرح ہوتی تو تسی میں زندہ رہ سکتے سی. اللہ فرماندے نے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اے زمین نو اللہ نے حکم دیتا پہ اے بندے نو جنب بھی نہیں دیندی تے دا پیر پکڑ بھی نہیں دیندی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیو زمین زمین اللہ اکبر. کہتے ہیں سورج دے ارد گرد نا ایک گھنٹے دے وچ 66,000 فی گھنٹہ کلومیٹر دی رفتار نال چکر لا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 66,000 فی گھنٹہ کلومیٹر دی رفتار نال گردش کر رہی ہے. ایک سیکنڈ دے اندر 18 کلومیٹر بڑھ گئے. ایک سیکنڈ دے اندر 18 کلومیٹر. تے سائنسدان کہندے نے 2.8 mm دے اے جناب چکر بھی لاندی ہے. تے 2.8 دی بجائے 2.5 ہو جائے یا 2.3 ہو جائے تے چند دنوں دے اندر زمین سورج نال ٹکرا کے پاش ہو جائے. اے اللہ دی قسم ہے جو اشاریہ دا فرق نہیں نظام وچ پیر دیندا او عرش والا او جی عرش والا رحمان. تسی زمین تے سیدھے بیٹھے ہو کہ پٹھے؟ آج تھانوں نویں منطق سکھائی. تسی زمین تے بیٹھے ہو نا تہاڈیاں لتاں تھان ہوئے تے سر ٹھان ہوئے. ڈاکٹر سائنسدان کو تسی کدی کوڑ کلی چھت تے چلدی ویکھی ہے؟ اودیاں لتاں تھان ہوئیاں تے جسم ٹھان ہوندا. تسی ہن بیٹھے ہو نا جڑے تہاڈی شریر تے لتاں ٹھان ہوئے تے سر ٹھان ہوئے. اچھا زمین گول ہوئے ٹھیک ہے نا. اے زمین گول ہوئے تے تسی اتنے بیٹھے ہو. زمین اتنے پاسے ہے نا تہاڈے پیر اتنے تے سر ٹھان. لو جی میں پوٹھا سیدھا پہ کرنا سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرا رحمان یہ کائنات دے مشاہدے کرو تے اللہ دی قسم گل سمجھ آ جائے. شیر پنجاب تشریف لائن ہن نہیں میں زیادہ پڑھا میں آخری گل کرن لگا. اللہ فرماندے نے فی انفسکم افلا تبصرون. کیا زمین اسمان کھیت کھلیان اے تینوں نہیں نہ سمجھ آندے اے 5-6 فٹ دا اپنا وجود ہی پیا دیکھدا ہے. اللہ اکبر. اے اپنے نفس دے اندر سوچ لے کہ ایک ایسا فیٹ ہے جسم دے اندر جڑا خورد بین نال نظر نہیں آتا لیکن وہ لبلبا پیدا کرتا ہے. جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو وہ میٹھے نو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اکبر. جسم میں فائدہ نہیں دیتا وہ خورد بین نال بھی نظر نہیں آتا. اگر وہ فیٹ خراب ہو جائے تو انسان نو جڑا شوگر بھی بڑھنے لگ جاتی ہے اور میٹھا کھاتا ہے جسم میں پھیل جاتا ہے. ڈاکٹر کی کہتے ہیں ان کا جانتے میٹھا کھا ہی نہ یہ کھانا ہی تو پھر اتنی دوڑنا کہ پسینہ آ کے میٹھا باہر نکل جائے. اس کو علاوہ کوئی علاج نہیں. سویرے سویرے اٹھ دوڑ سڑکاں تے دوڑ. دنیا دوڑتی ہے خانے والیاں سڑکاں بھریاں نے مرد عورتاں دوڑتے ہیں. اور جی میں 2 کلومیٹر دوڑیا ڈاکٹر کہتا ہور دوڑ. میں 3 کلومیٹر دوڑیا وہ کہتا ہور دوڑ. وہ کہتا میں 4 کلومیٹر دوڑیا وہ کہتا ہور دوڑ. دوڑدا جا بندے دا پترا میٹھا نہ چھڑی. وہ کہتا دوڑی نہ پر میٹھا یا میں میٹھا کھانا تے یا پھر دوڑتا ہے. ہویا کی ہے وہ ایک فیٹ جڑا خورد بین نال نظر نہیں نہ آتا وہ اج جناب کم چھڑ گیا ہے. اللہ اکبر. تے سائنسدان کہتے ہیں ایسے ایک وجود کے اندر 25 خرب ایسے فیٹ نے جڑے دور خورد بین نال نظر نہیں آتے. پتہ لگا 25 خرب نعمتاں تے سارے وجود وچ رب تعالی دیاں ایک. اللہ اکبر. وفی انفسکم افلا تبصرون. کہتے اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اے سمندر دے اندر میٹھے تے کھارے 2 پانی
اکبر کبیرہ کوئی چیز روکن والی نہیں پر پانی تے حکم چلتا ہے تے رب العالمین دا چلتا ہے اے ہوا جڑی بدل لے کے ٹرتی ہے ایک کالی بجری دا ٹکڑا 3 ٹن پانی لے کے ٹرتا ہے تے مجال تے ایک قطرہ بھی رب دے حکم دے بغیر زمین تے آ جائے اور بدلا تے رب میرے رحمان دا کرتا حکم اللہ فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون اے سارا نظام سمجھو تے رب سمجھ آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور آنکھ دا پانی نمکین کیوں دے آنکھ دا پانی نمکین کیوں دے تیری آنکھ چ کوئی کیڑا مکوڑا پیا سکتا ہے یہ تیری آنکھ کو نقصان نہ دے یہ نمکین آنکھ دا پانی کا زہر ختم کر دیتا ہے تو مار کے کڈنا ہے نا تے وہ تیری آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا سمندر دا پانی نمکین کیوں ہوئے تے وہ تے جانور مر جائے تو پانی خراب نہیں ہوتا انہوں اچھال کے باہر سٹ دیتا ہے ایک بیاری نے آکھیا کہ اللہ زمین کے تھلے پانی لے دے گا اسی گزارا نہ لے آئیں گے اللہ پاک نے دی آنکھ دا پانی خشک کر دیتا کہ ایتھے مار کڑا گزار مارے گا ایتھے مار کڑا گزار مارے گا ہر شاید قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینے ابرا بیت اللہ نو ٹان آیا تو بابیلن حکم سنا دینے او موچو کن کر کے دینے تو مولا دے بم بنا دینے مسل ہوئے دے ہاتھی نو مارنے دا او دی سند دے گیڑی لڑا دینے پر ہاتھی دے گیڑی دی اپنی قدرت مندر دکھا دینے کوئی آگی دا پورا لنٹ ریا تو پیغمبری کر عطا دینے ساری کائنات تے جی تدبیر ہے ساری کائنات تے جی بادشاہت ہے ساری کائنات تے جڑا تربیت کرتا ہے ساری کائنات تے جڑا حکم چلتا ہے کہ 3 مانے 3 صفتاں اور رب العالمین کا خاصہ نے انہوں کے دے الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر آخری بات سن لو ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا ہم تو آنے سمجھے انشاءاللہ بلا تاخیر انشاءاللہ تعالی شہر پنجاب تشریف کر دے اللہ علیہ زندگی کی برکت